بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان اپنے نئے اہم تازہ ترین سیاسی تجزیے کے ساتھ۔ آج جو صورتحال بنی اسمبلی میں آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر دیکھی اور سنی ہوگی، اس صورتحال کے بارے میں آپ کو بہت پہلے اپنے سابقہ تجزیات میں بار بار آگاہ کر چکا ہوں کہ پوری اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی کا منہ دیکھے گی پوری اپوزیشن، سوائے چند ایک لوگوں کے منہ کے بل گرے گی۔ سو آج آپ نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن منہ کے بل گری۔ یہ جو سارے پروگرام ترتیب دیے گئے اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، یہ سارا کھیل رچایا گیا، یہ عجلت میں ترتیب دیا گیا کھیل، جلد بازی میں پروگرام ہوا۔ اگر میں بات کروں کاف لیگ کے کرتا دھرتا چودھری پرویز الہی کی، تو چودھری پرویز الہی کو کسی نے اکسایا، کہا کہ آپ کے پاس یہ چھوٹا عہدہ ہے سپیکر کا، حالانکہ سپیکر کا عہدہ چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس عہدے کو ٹھکرا دیں، ٹھوکر مار دیں، تو پھر آپ کو بڑا عہدہ مل سکتا ہے، آپ چاہیں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں۔ سو انہوں نے اس عہدے کو ٹھوکر ماری، اپنی کشتی یوں کہہ لیں اپنے ہاتھوں سے خود ڈبو دی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے چکر میں۔ وہ وزیر اعلیٰ تو نہ بن سکے، تاہم ان کی سیاسی کشتی ڈوب گئی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا عجلت میں۔ دیکھیں، باقی تھوڑا عرصہ ہے اس تحریک انصاف کی حکومت کا، یہ اس کے ساتھ رہتے تو پھر جب یہ الیکشن آتے تو پھر یہ الیکشن میں عوام کے پاس جاتے، سو ان کا فیصلہ ہوتا۔ لیکن جلد بازی میں جو کچھ انہوں نے کیا، یہ بھی گرے منہ کے بل۔ یہ اپنوں کو بھی ناراض کر بیٹھے، ان کے اپنے بھی ان سے ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ کبھی پرویز الہی کہتے تھے کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں، کبھی کہتے تھے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب اگر بات کی جائے تو دیگر لوگوں کی جو کہ اپوزیشن کے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے سوچ رکھا تھا جو کچھ وہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ پھر سے میں وزارت، صدارت، کرسی کے مزے لوں گا، پروٹوکول مجھے مل جائے گا، لیکن وہ بھی ان کو نہیں مل سکا اور وہ بھی ناکام ہوئے۔ اب اگر بات کریں سابقہ نااہل نواز کی اور اس کے ساتھی ڈار کی، اسحاق ڈار کی، تو انہوں نے پر تول لیے تھے کہ ہم سیدھا جائیں گے دبئی، دبئی سے پھر پاکستان جائیں گے، پھر ہماری موجیں لگ جائیں گی پہلے کی طرح، ہم کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ہمیں وزارتیں مل جائیں گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکا، پھر وہ وہیں رہ گئے۔ پھر یہ یقینی سی بات ہے، پھر وہ وہیں سے پیغام دیں گے سابقہ نااہل کہ میں بیمار ہوں۔ سمعین معظم، اب اگر بات کروں میں حکومت کی، تو حکومت نے بھی یہ عجلت میں قدم اٹھایا، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ ان کے جو اپنے قریبی ساتھی تھے وہ تتر بتر ہو چکے تھے، بکھر چکے تھے۔ کسی نے کسی کا دامن پکڑا تو کسی نے کسی کا دامن پکڑا، کوئی نون لیگ کے ساتھ مل گیا تو کوئی پی 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 کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح یہ بھی ان کے اتحادیوں تھے، ان کو چھوڑ چکے تھے اور چھوڑتے مزید جا رہے تھے۔ تو پھر یوں
جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، اب کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں۔ میں بارہا پہلے بھی کہتا رہا ہوں اپنے تجزیات میں کہ وزیر اعظم جو ہے نا اپنے ممبران کو، اپنے ساتھیوں کو مضبوط کریں، ان کی باتیں سنیں۔ انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ اپوزیشن میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ بزدار کو ہٹا دیں۔ آپ کی پارٹی میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پارٹی کے عہدیداران ہیں، آپ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا نہیں، انکار کر دیا، بار بار انکار کرتے رہے، اور آخر میں کہا کہ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے اور ساتھی بھی ہیں، پرویز الہی آپ کا اتحادی ضرور ہے لیکن جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ پھر یوں وزیر اعظم کے کوئی ساتھی بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ سامعین معظم، اب یہ بات چلی گئی ہے عدلیہ کے پاس۔ عدلیہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا جو کچھ یہ اقدام اٹھایا گیا، اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، یہ صورتحال جو بنی، یہ ٹھیک ہے، یہ عینی ہے یا غیر عینی ہے۔ وزیر اعظم اب اپنے عہدے پر جو ہے نا پہلے کی طرح نہیں رہے، یہ ہے جو ہے نا عبوری وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جب تک یہ نیا الیکشن نہیں کراتے ہیں اس وقت تک یہ وزیر اعظم کی کرسی پر رہیں گے۔ سامعین معظم، اب یہ تو عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ کیا صورتحال بنے گی، اور اس کے بعد عوام مزید فیصلہ کر پائے گی کہ آئندہ 5 سال کس کو دینے ہیں، کس کو وزارت کی کرسی پر بٹھانا ہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔